خواتین و حضرات خوش آمدید. آپ کا ہوسٹ جاوید ثنا حاضر خدمت ہے. ناظرین، یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کے پاس پیش کرتے ہیں جس میں کہ صرف ہمارے ٹاپکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹاپک اس لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ جس ٹاپک کی ضرورت پڑتی ہے یا عوام کی خواہش ہوتی ہے یا جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ موقع کے مطابق اس وقت اس کی اہمیت ہے، اس کے مطابق ہم ٹاپک کو چنتے ہیں. آج بھی ایک نیا ٹاپک ہم نے لیا ہے اور وہ ہے میوزک کے بارے میں. یعنی ٹاپک ہے میوزک، پرانا میوزک، نیا میوزک، کلاسیکل میوزک، پاپ میوزک. اس کے بارے میں آج بات کریں گے اور یہ بھی خاص موقع ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا کہ ہم نے اس کو کیوں آج اس کو ترجیح دی ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کراتا ہوں. سب سے پہلے تشریف فرما ہے شہین ثنا. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ناصر نظامی صاحب. تھینک یو. اور آخر میں میری بہت ہی پیاری بیٹی ماریہ سکلین. تو ناظرین، میں اپنے پروگرام کا آغاز ناصر نظامی صاحب سے شروع کروں گا. ناصر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ میوزک کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے؟ میوزک اس پوری کائنات میں، کاسموس میں بھرا ہوا ہے. ایک ساؤنڈ ہے میوزک، تو وہ ساؤنڈ جو ہے سروں میں ڈھل جاتا ہے. تو سریں جو ہیں انسان کو شانت کرتی ہیں، سکون دیتی ہیں. تو ایکچولی ایک میتھولوجی ہے کہ ایک فینکس ایک پرندہ ہے خیالی جس کو ککنس کہتے ہیں. تو اس کی چونچ میں 360 سوراخ ہوتے ہیں. تو ہر سوراخ سے دیپک راگ نکلتا ہے. 360 سوراخ ہوتے ہیں. اچھا. اور ہر سوراخ سے دیپک راگ نکلتا ہے، راگنیاں نکلتی ہیں. اچھا. تو اتنا وہ اپنا سنگنگ کرتا ہے کہ وہ اپنی ہی آگ میں، اپنی ہی آتش میں جل جاتا ہے اور پھر اسی سے دوبارہ جنم لیتا ہے. اچھا. تو آپ نے تو میوزک کو اتنی دور پہ پہنچا دیا ہے. تو پھر اس کی 7 سریں ہیں، 7 سریں اس میں، سارے گاما پادا نیسا. ہاں جی. یہ 7 سر ہیں، تقسیم ہے اس کی. اچھا. تو اسی سروں سے آگے پھر راگنیاں بنتی ہیں. ہاں جی. گیت چلتے ہیں. اتنی تفصیل میں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. وہ یہ ہے کہ جی 2-3 قسم کا میوزک ہے. ایک ہے پاپ میوزک ہے یا ایک اس کو ہم کہتے ہیں جو کلاسیکل میوزک ہے. تو ماریہ، میں آپ سے بات کروں گا. آپ کو اگر ڈفرینشیٹ کرنا پڑے کلاسیکل میوزک اور پاپ میوزک تو کس طریقے سے آپ دیکھیں گے ان دونوں کو؟ جو کلاسیکل میوزک ہے اور پاپ میوزک اور ڈسکو میوزک، ان کی جنرلی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں. ڈسکو میوزک اور پاپ میوزک جس میں ہارڈ میوزک ہوگا اور میوزک انسٹرومنٹ بہت زیادہ ہوں گے، یہ وقتی میوزک، وقتی طور پہ میوزک ہے. جبکہ کلاسیکل میوزک کی یہ اس کی شاعری، اس کا طریقہ بیان جو ہے وہ دل میں رہتا ہے اور اس کو آپ اندر سے محسوس کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بعض اوقات آپ کے، ہاں جی، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کلاسیکل میوزک ہے اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے، بالکل، وہ دیر پا رہتا ہے. جی شاہین، آپ اس بارے میں کیا سمجھتی ہیں؟ میں بچپن سے I've never been fan of pop music کیونکہ مجھے اس کا جو شور شرابہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں آیا. خواتین و حضرات، ہمارے آغاز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز کا تو ہمارا سمجھوتا ہو گیا، کلاسیکل اور پاپ میوزک. ہم اس پاپ میوزک کی بات کرتے ہیں جو ہمارے وطن میں ہے. ہم اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں جو ہمارے وطن کا، ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. اور ہمارا اصلی کلچر کا حصہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف کلاسیکل میوزک یا ریگولر میوزک ہے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے نظامی صاحب، جو ہمارے بچپن میں لیٹس سے 50s کے، 60s کے، 70s کے جو گانے ہیں یا جو میوزک ہے، جو سریں ہمارے کانوں میں گھستی آئی ہیں، وہ ابھی بھی آج تک بھی جس کو وہ ہم سنتے ہیں جسم جو ہے نا وہ جھنجھلا جاتا ہے. ہاں، تو ان کی جو بیس تھی وہ کلاسیکل پر ہوتی تھی. یہ بیس پکا تھا، بیس پکا تھا. اور پھر جو ایک گانا بنتا تھا تو سارے کمپوزر جو ہوتا تھا، شاعر ساتھ بیٹھتا تھا. تو 7 دن 8 دن لوگ بیٹھتے تھے نا، تو اس میں ایفرٹس بہت زیادہ ہوتی تھے. تو اب تو آپ گانا ریکارڈ کروائیں، بعد میں وہ گانا آپ کا تیار ہو جاتا ہے. جی ماریہ، آپ کا بھی بچپن میں ہمارا جو ثقافتی میوزک ہے انٹرسٹ ہوتا ہوگا؟ ہاں جی، مجھے اس طرح سے اتفاق ہوا کہ امی ابو اگر سنتے تھے تو جس طرح منی بیگم کا پروگرام لائف ابو نے ایک دفعہ کروایا تھا تو اس کو سننے کا موقع ملا، یا حبیب جالوی گھر میں آتے تھے، ان کو سننے کا موقع ملا. ان کی شاعری وہ بول رہے ہوتے تھے، اشعار. اور اسی طرح سے کچھ اور شعراء ہمارے گھر میں آتے تھے، اس سے کچھ رابطہ ہوا شاعری سے. لیکن جو میں نے محسوس کیا اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اگر اب انہی گانوں کو سنا جائے جو بچپن آپ نے سنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں امی سن رہے ہیں یا ابو سن رہے ہیں، تو وہی ان کی سمجھ بھی آتی ہے اور بہت اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. اس وقت یعنی بڑا عجیب سا لگتا تھا. ہاں جی، اس وقت نہیں سمجھ آتے. کیا وجہ تھی؟ کیا مطلب کہ اس میں مشکل لگتے تھے؟ نادانی یا کہ اس میں انٹرسٹ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو نا ایک انسان، ہر انسان کے
ایک جو یعنی ینگسٹر میں ایک جو فیز آتا ہے اس کی وجہ سے؟ میرا خیال ہے ڈیپتھ ہے کلاسیکل میوزک میں، ڈیپتھ ہے، اس ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے آپ کو زندگی کا تو کچھ تجربہ بھی چاہیے، وقت چاہیے. ہاں جی. اور جی جب شاہین، کہ آپ کا میرا حال ہے ماریا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم ٹی وی لگا ہوتا تھا 60s میں، تایا جی ڈیڈی بیٹھ کے تو وہ مانت علی اور فتح علی کو سنا کرتے تھے، تو ہم بچے مذاق کیا کرتے تھے کہ یہ کیا ان کے پیٹ میں درد ہے، یہ کیا ہے. کوئی اچھا سا مذاق یاد ہو؟ بس ہم یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں ان کے پیٹ میں درد ہے اس لیے یہ کر رہے، یہ کیا کر رہے. لیکن جب میں نے اپنے ریسٹورینٹ کے دور پہ جب فتح علی کو امجد امانت علی کے ساتھ ہمارا ریسٹورینٹ تھا، وہاں پہ جب میں نے ان کو لائیو سنا تو تب احساس ہوا کہ کلاسیکل کیا چیز ہے. اس دن سے لے کے آج تک جو ہے نا بے استاد کوئی تبدیلی نہیں آ سکی. اور اس وقت جو کلاسیکل سریں تھیں وہ بس من میں سما گئی. اور اس کے بعد جو ہے نا جو بلکہ جو بے استادے ہوتے ہیں گانے والے ہوتے ہیں، فوراً آپ کے کان ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، سننے کو دل ہی نہیں کرتا. بے سرا، بے آواز، وہ نہ سر نہ تال پہچان جاتا. میں آئی نو کہ مطلب کہ آپ کو ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے، اگر آپ نے تھوڑا سا گانے کا بھی ہے لیکن ناصر صاحب آپ نے میرا خیال ہے زندگی میں آپ کی زندگی کافی زیادہ اس میوزک کے ساتھ مسلط رہی. میوزک میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قوالی آتی ہے، اس کے بعد غزل آتی ہے، اس میں ٹھمری آتی ہے، اس کے بعد آپ یہ نعت بھی، خیر میں میوزک تو نہیں کہوں گا لیکن ایک وہ سر ضرور ہے. اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ قوالی کو بھی آپ کلاسیکل میں ذکر کریں گے؟ ہاں بالکل، چونکہ جو قوالی ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس میں بیٹ ہوتی ہے، ردم ہوتا ہے، میلوڈی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ اٹریکٹ کرتی لوگوں کو. اس کا ردم جو ہوتا ہے بھرپور ہوتا ہے. تو باقی جو کلاسیکل میوزک ہوتا ہے وہ انسان کی کلاسیکل میوزک سننے سے. اگر آپ اس کو بتا سکیں کہ کلاسیکل میں کتنی سریں ہوتی ہیں؟ سریں تو 7 ہیں نا پوری دنیا میں، 7 چاہے وہ قوالی ہو یا وہ غزل ہو، گانا ہو، گیت ہو، ٹھمری ہو یا کلاسیکل ہو، سب کچھ اس میں. دیکھو اس میں جو کلاسیکل میوزک ہوتا ہے اس میں لفظ نہیں ہوتے نا، اس میں وائس ہوتی ہے، ووکل ہوتا ہے صرف نا. لیکن جو ووکل ہے اس کے اندر بھی میننگ ہوتا ہے، میننگ فل ہوتا ہے، اس کی ایک الفابیٹ ہوتی ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لائٹ کلاسیکل میوزک، جو جس کو یہ کہا جاتا ہے. اس میں آپ کو کچھ اس میں علم ہے؟ یہ ٹیکنیکلی پوائنٹ آف ویو سے تو میری معلومات بہت زیادہ نہیں ہے. اچھا. تو اس کے لیے تو میں ان کی باتیں غور سے سن رہی ہوں. لیکن جب تک اگر آپ بات کرتے ہیں محسوس کرنے کی بات، وہ میں کروں. جیسا صوفی میوزک کی حوالے سے بات کی جائے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نا وہ ہوتا ہے دل کا رابطہ آپ کا ہوتا ہے. وجد کی کیفیت میں جو آپ آ جاتے ہیں نا، وہ آپ کا ڈسکو میوزک میں نہیں ہوتا. آپ کا یہ نارمل جو فلمی گانے ان میں وہ نہیں ہوتا کہ آپ نا خود محو ہو جاتے ہیں. میں محسوس کرنے کی حد تک اپنے جذبات کا یا اپنی ایکسپیرینسز کا خیال کر سکتے ہیں. ہاں جی. شاہین، کلاسیکل میوزک تو آپ نے کافی سنا اور کافی سارے ہم نے پروگرام بھی کروائے، اور وہ پروگرام جو ہم نے کروائے اس میں ہم نے بہت سخت کیا. آپ نے بھی، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. یعنی میرا خیال ہے کہ ہم پالش ہوئے. اس میں آپ کو اس کو جیسے کوئی کلاسیکل اور جو پاپ میوزک جو ہے، میں پہلے اسی میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا. تو اس میں یعنی مین ڈفرنس کیا آپ بیان کر سکتے؟ پاپ میوزک جو دیکھتے ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یا جیسے یہ ان کی بہت بڑی بڑی ہاؤس پارٹیز ہوتی ہیں، یہ جب تک یہ لوگ جو گورے لوگ، گوروں کو اگر میں ان کی مثال دوں، جب تک وہ 2-4 لگا نہیں لیں گے، یہاں وہ تھوڑی سی چرسنی پی لیں گے، تب تک وہ پاپ میوزک کو انجوائے نہیں کر سکتے. لیکن ہماری جو کلاسیکل ہے، آپ کو کسی چیز پہ ہائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس میں بالکل مگن ہو جائیں تو وہ آپ کو اٹ کین ٹیک یو ان بہت دور آپ کو لے کے جاتا. ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو کہ کلاسیکل بھی ہیں. آبدہ پروین کے بارے میں. آبدہ پروین صاحبہ جو ہیں وہ تو ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت ہیں، لیونگ لیجنڈ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے نا صوفی گانوں کو نا ایک بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. صوفیزم کو. ہاں جی، صوفیزم کو. اور ان کو یہ تربیت اپنے گھر سے ملی، اپنے والد صاحب سے. ان کے والد صاحب کا ایک میوزک اسکول تھا، پھر ان کے شوہر نے ان کی بہت مدد کی اس سلسلے میں.
اور قدرتی طور پہ ان کو بچپن سے اس چیز کا بہت زیادہ لگاؤ تھا. حالانکہ ہمارے معاشرے میں خواتین ہونے کے ساتھ اگر آپ اس فیلڈ میں آئیں صوفی میوزک میں تو کافی مشکل ہوتا ہے, اور انہوں نے ایک بہت نام پیدا کیا ہے, اور اس سلسلے میں ان کو جتنا بھی کہا جائے کم ہے. صوفی میوزک میں انہوں نے غزلیں بھی کی ہیں, انہوں نے قوالیاں بھی کی ہیں, اور انہوں نے سندھی میں, سرائکی میں, پنجابی میں اور پرشین میں انہوں نے بہت زیادہ نہیں ہوتا اپنا کلام بیان کیا. ہاں جی نظامی صاحب, صوفیزم یا صوفی میوزک, کیا صوفیزم اور صوفی میوزک میں فرق ہے؟ دیکھو میوزک ایک میڈیم ہے نا, تو صوفیزم ذریعہ ہے, ایک مینز ہے. تو صوفیزم تو ایک فلسفی ہے, ایک وزڈم ہے, ٹروتھ. ہاں جی, اس کو صوفیزم کو ابھارنے کا ایک طریقہ ہے, ابھارنے کا. چونکہ صوفیزم ایکچولی یہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ, کہ آپ کا جو اندر ہے, من ہے, ایک روح ہے, ایک جسم ہے, ایک باڈی ہے. تو اس میں جو روح ہے, روح کا رابطہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ میں, چونکہ کل روح من امر ربی, تو روح خدا کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا, تو اس کو جوڑنے کا نام ہے. روح کو خدا کے ساتھ جوڑنے کا نام صوفیزم. جی ہاں خواتین و حضرات, میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ڈیفینیشن ویری شارٹ اور بالکل کلیئر. اس میں پیس ہے, لو ہے, اٹ از میسج آف پیس اینڈ لو. اور اس میں کیا کوئی پیر فقیر ہونا چاہیے جس کو آپ کرے, بیعت ہونی چاہیے؟ ہم اسکول نہیں بچوں کو بھیجتے, ٹیچر تو ہوتا ہے نا. کچھ بھی آپ نے کوئی نالج لینا ہے تو ٹیچر تو ہوگا نا اس کا. جی, تو اگر تو آپ نالج لینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, جسٹیفائی ہے. نہیں, میں نالج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پوجا کی بات کر رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب پیر جس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں, وہ پگ بتاسے اور یہ اور وہ, بلکہ وہ کہیں کسی حد تک وہ پوجا کی حالت میں پہنچ جاتا ہے, اس کی ضرورت تو نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو بیعت ہے وہ تو حضور پاک نے بھی کی. تو بیعت تو ہونا جو ہوتا ہے وہ شاگرد ہونا کسی کا. کوئی کسی نالج, بلے شاہ صاحب نے کی, عنایت شاہ صاحب ان کے پیر تھے, تو سب نے کی. اپنا وارث شاہ صاحب نے کی, اور بھی خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید کے مرید بنے. میں اس بیعت کو بات کر رہا ہوں جو آج کل ہوتے ہیں, ہاتھ چومنے, گھٹنوں کو ہاتھ لگانے, ان کے قدموں میں سجدہ دے دینا, اور پھر ان کے منہ سے کوئی ڈیمانڈ نکلی اس کو پورا کرنا. یہ تو غلط, یہ چیزیں یہ اگر میرے پیر نے کہا ہے کہ جی آپ کل جو ہے نا آپ لاہور سے ہو کے آئے تو آپ لاہور جانا پڑے گا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. علامہ اقبال صاحب گئے, ایک مجلس میں بیٹھے تھے, وہاں ایک مرید آیا نا کسی کا, تو اس نے وہ نذرانہ اس کے سامنے پیش کیا پیر کے, تو کہا جی میرے حق میں دعا کریں کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں. تو اس سے پہلے کہ پیر صاحب ہاتھ اٹھاتے, علامہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا, خدا اسے نہ عقل دے, پہلے پتہ نہیں یہ 500 روپے کا مقروض صاحب 600 کا ہو گیا. تو یہ تو ایکسپلائٹیشن ہے, اٹ از رانگ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, ابھی ہم نے جس کو آغاز کیا تو پاپ میوزک, کلاسیکل میوزک, پھر ہم نے اس کے بارے میں صوفیزم کے بارے میں بھی ڈسکشن کی, عابدہ پروین کے بارے میں اس لیے ڈسکشن کی گئی ہے کہ میں آپ کو بتایا جاؤں کہ بہت جلد یہ 6 تاریخ کو عابدہ پروین ہالینڈ میں تشریف لا رہی ہیں, اور ان کا ایک بہت بڑا کانسرٹ ہو رہا ہے, اور وہ کانسرٹ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ کی آواز یورپ سے, دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ. خواتین و حضرات, بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے ایسے لیجنڈ موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا سکہ منوایا. دیکھ لیں, نصرت فتح علی ہے, غلام فرید صابری ہیں, مہدی حسن ہیں, اور اس کے بعد غلام علی. یہ سب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے میوزک کی اتنی خدمات حاصل کی, جنہوں نے اتنا تجربہ حاصل کیا, جو کہ اپنے میوزک پہ اس طریقے سے چھا گئے کہ ساری دنیا میں انہوں نے اپنا سکہ منوایا. لیکن آج ایک وہ دن ہے کہ جس میں نہ صرف ہمارے اپنے کلچر میں, اپنی زبان میں, بلکہ یورپ کے لوگ بھی اسی میوزک کے دل دادا ہیں. اور اسی سلسلے میں عابدہ پروین یہ 6 جون کو یہاں پہ آ رہی ہیں, اور یہ ڈچ لوگوں نے یہاں پہ بلوایا. ایک کانسرٹ ہے ہالینڈ فیسٹیول, یہ 1947 سے ہو رہا ہے. ہوا اس لیے کیونکہ جب ورلڈ وار ختم ہوئی, ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد یہاں پہ ڈپریشن تھا, لوگ بڑے ڈپریس تھے. ہالینڈ نے یہ سوچا کہ بھئی اس میں کچھ جدت آنی چاہیے, کوئی خوشی آنی چاہیے, تو اس لیے انہوں نے ایک میوزک کا سہارا لے کے ایک ہالینڈ فیسٹیول شروع کیا, جو کہ ابھی تک بالکل کنٹینیو جا رہا ہے. اسی سلسلے میں عابدہ پروین یہاں پہ آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں میرے جو مہمان ہیں اس کے بارے میں اپنے کیا خیالات رکھتے ہیں. شاہین, عابدہ پروین کو
آپ نے کافی دفعہ پرسنلی یعنی دیکھا، اس کے ہم نے پروگرام بھی کروائے. ایسے پرسن کیا ان کی یادیں ہیں آپ کے ساتھ؟ آبدہ پروین میں جب وہ اسٹیج پہ ہوتی ہیں تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. جیسے وہ شی کمز الائیو آن اسٹیج، لیکن ایز اے پرسن اتنی وہ دھیمی قسم کی انسان ہے، اتنی وہ روحانیت ان میں ہے ایون آف اسٹیج کہ میں اتنی جو ہے نا You met her very closely. میں بہت قریب سے ان تو کو آپ کا کہنے کا جو میں مطلب سمجھ رہا ہوں ناظرین، جس وقت وہ اسٹیج پہ ہوتی ہیں تو وہ اپنے وجد میں آ گئی، ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور اسی وجد میں وہ ہر چیز بھول چکی ہوتی ہے، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. اسی سلسلے میں ابھی ماریا سے پوچھوں گا. میں نے ان کو ویسے سنا ہوا ہے سی ڈیز کے تھرو یا ٹیلی ویژن کے تھرو، وہ میں نے کافی سنا ہوا ہے ان کو. اور ان کے بارے میں جو ہوتا نا کسی بھی سنگر کے بارے میں، جس طرح عطا اللہ صاحب ہیں، راحت فتح علی صاحب ہیں، نصرت فتح علی صاحب ہیں، یا یہ اب آبدہ پروین ہیں، ان کی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں یہ لوگ نا ہمارے ملک کے، اور ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور ہمارا فخر ہیں. ان کی جو اچھی چیزیں مجھے آبدہ پروین صاحب کی اچھی لگتی ہیں کو وہ ایز اے وومن انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں کافی مشکل ہے. اور جس طرح سے وہ عورت کی حیثیت، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، اور جتنا وہ محو ہو کے گاتی ہیں وہ ایک چیز خود دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ جب وہ اپنے پرفارم کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کا اپنا تعلق اپنے آپ سے اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ بھی محسوس کر سکتے ہیں، اس کی شعاع دوسروں تک پہنچ جاتی ہے. جو چیز دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بالکل بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں جی. کیوں جی نظام صاحب؟ پر نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہاں نہیں، آپ نے اس کو مکمل کر دیا، میں نے تو صرف اس کو پہلا فریز بولا. ہاں جی، تو بالکل جو ایکچولی عابدہ پروین بہت بڑا نام ہے ایک، تو ان کے ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اے مین نور اے وومین ایکچولی. اچھا جی ہاں جی. اس کا مجھے نہیں لگا. ہاں جی، تو ایکچولی وہ جو ہے کیا مطلب کیا اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ عربی میں جیسے ایک جرابوں کا جوڑا ہوتا ہے، جوتی کا جوڑا ہوتا ہے، تو جرابیں دو ہوتی ہیں نا، تو ان کو پکڑیں تو کوئی لگتی ہے کہ یہ ان میں فرق نظر آتا ہے؟ نہیں، بالکل جسٹ سیم لائک عورت کو جوز کہتے ہیں عربی میں. جوز سے جوزہ بنا ہے نا. اچھا. جوز کا میں نا جوڑا. اچھا. جوز مذکر لفظ ہے. اچھا. کہ عورت جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، وہ جوڑا ہے. اچھا. جیسے دو چیزوں کا جوڑا ہوتا ہے، دو ہاتھ ہیں ایک جیسے، جرابیں ہیں ایک جیسی ہیں. تو عورت بیسیکلی ایک کپل ہے، جوڑا ہے. کس کا کپل؟ انسان کا، مرد کا. مرد کا کپل. مرد کا کپل. تو مرد عورت کا کپل اس میں ایکچولی فرق کوئی نہیں ہے. تو مرد بھی جوڑا نہیں ہے پھر؟ مرد جوڑا ہے. آپ نے عورت کو جوڑا بنا دیا تو پھر تو جوڑا ہو گیا. دونوں ایک دوسرے دونوں جڑے ہوئے ایک دوسرے، دونوں جڑے ہوئے. ہاں جی. لیکن آپ نے ابھی جو میں اس میں ڈیفینیشن میں واپس آؤں گا، آپ نے کہا کہ عابدہ پروین نے ایک دفعہ کہا کہ میں نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں. ہاں جی. لیکن اس میں ذرا ڈیپ جانا چاہوں گا. اس میں یہ ہے نا کہ جب ہم کسی کو کرتے ہیں نا کہ وہ عورت ہے وہ مرد ہے، ایکچولی ہر عورت میں مرد ہوتا ہے اور ہر مرد میں عورت ہوتی ہے پوشیدہ. سائیکال اس کا معنی یہ ہے کہ ایکچولی عورت بھی مرد سے ہی نکلی، آدم کی دائیں پسلی سے نکلی ہے. تو اس کا میننگ یہ ہے کہ میں دونوں چیزیں ہوں. جو میں اور جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی جو میں اور سمجھی ہوں، ایک ان کے انٹرویو سے انہوں نے کہا تھا کہ اکثر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں اگر آپ ایز اے عورت پرفارم کرتی ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتی ہیں. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی میں عورت ہوں یا آدمی ہوں، نہ وہ یہ دیکھتی ہیں سننے والے کون ہیں، وہ اپنا ایک پیغام جو ہے وہ کنوے کر رہی ہوتی ہیں. نہیں بالکل، جو ماریا نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ جب اسٹیج پہ ہوتی ہیں یہ نہیں کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ اس وقت ان کا ٹیلنٹ باہر آتا ہے. ان کی جو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسٹیج پہ ہوتی ہوں وہی جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں جو وجد طاری ہوتا ہے. کیوں جی شاہین؟ بالکل صحیح. کیوں جی ماریا؟ ہاں جی بالکل ایسی بات ہے. اور یہ میرا خیال صرف عابدہ پروین کے لیے نہیں، اگر ہم ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ ہر ایک کے لیے اپلائی کی جا سکتی ہے. اگر میں اپنی ذات کی حد تک دیکھوں کہ میں بینک میں کام کر رہی تھی یا جو میں اور بھی ہوتی، میں یہ نہیں دیکھتی میں کس سے بات کر رہی ہوں، مجھے ہوتا ہے میں بات کر رہی ہوں. یا اگر ہم بھی یہاں پہ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے آدمی عورت نہیں، ہم جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ہمیں ایز اے انسان دیکھنا چاہیے. جی نظام صاحب، اب میں بھی کچھ تھوڑا سا انہی کے آئیڈیا سے جھکا ہوا ہوں، اب آپ اس کا کنکلوژن دیں. جی میں دیکھو بالکل ٹھیک کہا، اچھی ڈیفینیشن دی ہے باجی نے، ٹھیک کہا ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورت ہے نا یہ نکلی آدم کی دائیں پسلی سے نکلی ہے نا.
تو عورت اور مرد دونوں ایک پارٹ ہیں اور ایک نہیں، میرا خیال ہے کہ میں ادھر آپ سے آپ ایک اس کو ڈائریکشن جو ہے نا وہ دوسری ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، پہلے بھی جو ذکر کر چکا ہوں کہ عابدہ پروین ہالینڈ میں آ رہی ہیں، اور یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ تقریباً پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور اپنا فن دکھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب جس وقت کوئی بھی فنکار آتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے جس بھی ملک کی ہو وہاں کا لوکل لوگ ضرور وہاں پہ تشریف لائیں. ماریا، آپ سے شروع کروں گا میں کہ آپ عابدہ پروین کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ ان کے ٹیلنٹ جو ہے وہ کہاں تک پاکستان کے لیے بہت فخر کے قابل ہے. بالکل آپ کی بات اس طرح سے میں کہہ سکتی ہوں، ہمیں سب کو ضرور جانا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہالینڈ میں ایک وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں پاکستان کو نا، ان کا اپنا جو فن ہے اس کا، اور جو فن اس کے سلسلے میں ان کو سارک نے بھی ایک ایوارڈ دیا تھا جسے کہتے ہیں پیس کا ایوارڈ. ہاں جی، کیونکہ وہ چاہتی ہیں انڈیا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ میوزک کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور میوزک جو ہوتا ہے اس میں پالیٹکس نہیں ہوتی ہے، وہ صرف دل کا رابطہ ہوتا ہے، اور جو بھی انسان جتنا اپنے دل کے قریب ہوتا ہے اس سے زندگی کے مسائل فیس کرنے کے لیے زیادہ ہمت حوصلہ مل جاتا ہے. جی نظامی صاحب، یہ جو کلاسیکل میوزک ہے اس سے انسان کا سر ہلتا ہے، اور جو ویسٹرن میوزک ہے، پاپ میوزک، اس سے پاؤں ہلتے ہیں. آپ نے کبھی عابدہ پروین کو کلاسیکل بھی گاتے دیکھا؟ کلاسیکل بھی سنا ہے، کوک اسٹوڈیو لاہور میں انہوں نے رموز عشق، سوز عشق اور درویشاں وہ پروگرام کیے خصوصی. اور پھر ویسے میں نے ان کے وہ سانگ جو حیدرآباد ریڈیو پہ گائے وہ بھی میں نے سنا، لیکن نیٹ پہ سنا. نیٹ پہ سنا؟ جی جی. ہاں جی، 73 میں ان کو اپنا پہلی پرفارمنس دی تھی انہوں نے حیدرآباد. ہاں جی، حیدرآباد. شہین، آپ نے بھی اکثر اس کو اپنا لائیو بھی سنا، ویسے بھی آپ ضرور عابدہ پروین کو سنتی ہوں گی. تو آپ جس وقت وہ گاتی ہیں تو ان کا گانے میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ What inside your body, what you feel? مجھے وہ اتنی پسند ہے، مجھے عابدہ پروین. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ PIA میں جب ہم لوگ ٹریول کرتے تھے تو سامنے عابدہ پروین کی ہی لگی ہوتی تھی، اس کے کیسٹ لگی ہوتی تھی. خیر تب تو زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی میوزک کی، لیکن جب اس کو پہلی دفعہ، اس وقت آپ اتنی بڑی نہیں، میں اتنی بڑی نہیں تھی. اچھا، اتنا چھوٹی بھی نہیں تھی؟ شادی ہو چکی تھی نا؟ نہیں، شادی سے پہلے. اچھا، شادی سے پھر تو آپ واقعی چھوٹی وہ چھوٹی تھی. چلے، شادی سے پہلے تھا. لیکن جب اس کو میں نے پھر لائیو سنا، جب آپ نے پروگرام کروایا تو پھر میں نے جب لائیو سنا تو اس وقت آپ بڑی ہو چکی تھی. ہاں، اس وقت میں بڑی ہو چکی تھی، لیکن اس وقت وہ پورے معنی بدل جاتے ہیں کہ لائف میں سننا. اینڈ وہ جو یعنی کہ وہ خود تو وجد میں آ جاتی ہے، لیکن سننے والا بھی جو ہے نا وہ بھی ایک اور دنیا میں چلا جاتا ہے. اینڈ اٹس جو ہے نا اب اس کیفیت کو آپ کو سنیں تو پھر ہی محسوس ہو سکتا، مطلب وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور وہ کیسٹ پہ اور یا DVD پہ سننا یا TV پہ دیکھنا بہت ہی مختلف ہے ذرا جب لائیو سامنے جب سنو گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اس کا پروگرام جس نے نہیں ان کو لائیو سنا ان کو ضرور سننا چاہیے. یعنی اٹ از ڈچ میں کہتے ہیں مویٹ وارٹ، اور انگلش میں کہیں گے اٹس ورتھ ٹرائنگ. یعنی یہ ایک وہ چیز ہے جس کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. جی نظامی صاحب. ہاں جی، میں تھوڑی سی ڈیفینیشن کروں گا کہ عابدہ مین ورشپر، اور پروین کا جو معنی ہے اس کا معنی ہے ستاروں کا جھرمٹ، کانسٹلیشن، اور یہ مذکر لفظ ہے عابدہ ورشپر. تو اس نے یہ بتایا کہ جو عبادت ہے، یہ ڈیووشن ہے، یہ سروں کے ذریعے بھی کی جاتی ہے. اچھا، تو اس نے وہ کر کے دکھائی. کیا بات ہے، کیا بات، بہت اچھی. اس نے وہ عبادت کر کے دکھائی ہے کہ اس کو اٹ از کالڈ ورشپ. سروں سے عبادت، سروں سے عبادت. تو عبادت وہ ہوتی ہے کہ عبادت کرنے والا ہی نہ رہے. میرے حال نظامی بھائی نے ٹوٹلی جو ہے نا عابدہ کی ایک جو ہے نا پوری تصویر بنا کے دکھا دی، دریا کوزے میں بند کر دیا. وہ کہتے ہیں پھلدار درخت جو جھکا ہوا ہے وہ ہمیشہ جھکی رہتی ہیں، ہمیشہ جھکی رہتی. اور وہ عاجزی جو ہے نا وہ کاش کہ ہم سب انسانوں میں بھی آ جائے. جب اوپر اٹھتا ہے نا اتنا ہائی تو اس کی نظر نیچے ہوتی ہے ہمیشہ. نظر نیچے ہوتی ہے. وہ کیسے؟ ہمیشہ ہر پرندے کی نظر نیچے ہوتی ہے زمین پر.
اچھا تو انسان کو زمین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اچھا اچھا زمین سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ مجھے ضرور ہے کہ وہ جو ڈچ آدمی تھا جو اس کو پہلی دفعہ سننے گیا، وہ آدمی وہ کہتا ہے کہ جی جو بڑی مشکل سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن جو عورت سٹیج پہ ہوتی ہے، جس عورت کو میں جا کے ملا ہوں، وہ دو ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہیں۔ کہتے وہ اتنی دھیمی عورت، سر جھکایا ہوا ہے، نظریں جھکائی ہوئی، اور بالکل اپنی ناظرین اس میں تو شک نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف آپ ایک کانسرٹ سننے جاتے ہیں، اس میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، کھانے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن میں اپنا تجربہ کرتے بتا رہا ہوں کہ ان کے 3 پروگرام کروا چکا ہوں، اور وہ تینوں پروگرام میں خود، لیکن یہ باوجود اتنی مصروفیت ہوتے ہوئے جس وقت وہ اس کے آغاز ہوتا تھا تو یقین جانے اس کے نظر ہلتی نہیں تھی۔ اور دوسرا آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اب ایسے ٹیلنٹ رہ کتنے گئے ہیں۔ بڑی ایک عجیب بات میں نے ایک دفعہ سنی، ایک دفعہ میں ایک بہت بڑے آرٹسٹ تھے، ان کی میں پروگرام کروانے جا رہا تھا، تو کچھ لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا بھائی یہ کہ اچھا پروگرام ہے، ہمارے پاکستان کا پروگرام ہے، ٹیلنٹ جو ہے نا وہ روز روز نہیں آتے، تو اس لیے وہ ان کی ٹکٹ بھی بہت بڑی نامنل سی تھی، تو وہ مجھے کہتے ہیں جی 3 گلڈن کی تو وہ کیسر آ جاتی ہے، تو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ صاحب ایسی جو چیزیں ہیں وہ پیسوں سے نہیں آتی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آبدہ پروین ہمارے پاس آ رہی ہیں یہاں پہ، اور یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ایمسٹرڈیم میں ان کا بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں کہ بہت سارے سیلیبریٹیز بھی آئیں گی، اور اس کو لائیو دیکھنا سننا وہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، لہذا میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرور اس میں جا کے شرکت کرنی چاہیے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ کیوں جی نظام صاحب کیا خیال ہے؟ ہاں جی، میں تائید کرتا ہوں جی، ہمیں ہمارے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں اور ان کو سننا چاہیے اور اس پروگرام کو کامیاب کرنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ نعمت ہے ہمارے لیے بہت بڑا کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہالینڈ میں کسی طریقے سے آ گئے، ہمیں موقع ملے گا ان کو سننے کا نا، تو اس سے انسان کی جو منزل ہے، روحانی منزل ہے، وہ آگے جاتی ہے نا، چونکہ جیسا جب انسان گاتا ہے نا کوئی، تو سریں اس کے ویوز ہیں نا، جب کوئی ایک سا کہتا ہے سا تو 240 ویوز نکلتی ہیں، تو رے کہتا ہے تو 270 نکلتی ہیں، تو ان میں سے ویوز آتی ہیں نا آپ کی طرف، وہ آپ کو پیوریفائی کرتی ہیں، جیسے اس کا آپ کی روح سے تعلق، روح نہیں جیسی انرجی پیدا ہوگی آپ کے اندر ویسی دوسرے کے اندر پیدا ہوتی ہے، بالکل آپ کی انرجی جا رہی ہوتی ہے نا۔ بھائی ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں، آپ اپنے ناظرین کو کچھ آبدہ پروین کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہیں؟ ہاں جی، میں یہی کہوں گی اس کے حوالے سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں مزید نکھار آئے اور آپ کی ذہنی روح کو غذا ملے، تو آپ کو اس قسم کے پروگرام ضرور کرنے چاہیے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک ذہنی اپروچ آپ کی ہوتی ہے، وہ ضرور چاہیے ہوتی ہے، جب آپ کی وہ چیزیں آتی ہیں جو آپ ایکسپیرینس ہی کرتے ہیں، آپ کو بتانے سے نہیں آ سکتی، اور یہ بھی ایک طرح کا اسکول ہی ہے، جس طرح کہتے ہیں اگر آپ 1000 مائل کا سفر طے کر لیں وہ 1000 بکس پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اسی طرح سے ان پروگرامز کی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بہت اچھی بات ناظرین، 1000 بک پڑھنے سے 1000 مائل کا سفر کرنا وہ بہتر ہے اور زیادہ نالجبل ہے کہ جو صرف کتابی کیڑے کی طرح ایک کتاب کو رٹتا ہے۔ جی شہین آپ کیا بولیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ جیسے دوسرے جتنے بھی ملک یہاں پہ ہیں وہ سب اپنے آرٹسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ موراکو، چاہے ٹرکش ہے، چاہے انڈیا ہے، جو بھی ہے، اسی طرح ہماری یہ آرٹسٹ پاکستان سے آ رہی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی جائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کی آرٹسٹ آئی اور پاکستانی ہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈچ تو وہاں پہ ہوں گے، یہاں کے لوگ تو ہوں گے، لیکن ہمارا از پاکستانیز وہاں پہ شرکت کرنا بہت ضروری ہے ہمارے ملک کی عزت کے لیے۔ جی نظام صاحب اگر آپ ہاں بالکل ایسے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، جیسے بارش سب کے لیے ہوتی ہے، روشنی ہے، دھوپ ہے، ہوا ہے، وہ ایک یونیورسل ہوتا ہے نا، تو یہ چونکہ سریں یونیورسلٹی کا درجہ رکھتی ہیں تو جانا چاہیے ہمیں، ان کو سننا چاہیے، اور انسان کے اندر جو ہے پیوریفیکیشن پیدا ہوتی ہے، روحانیت آتی ہے، اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کا سب سے مین جو ریزن ہے یہی ہے کہ روح کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ گیا ہے نا اس ہستی سے، تو ہم جسم کی طرف زیادہ چلے گئے،
तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि देखना चाहिए कि ये जो अंदर रूह है इसकी ग़िज़ा क्या है। सूफ़ीज़म जो है, सूफ़ मीन वूल, तो ये जो वूल ऑलवेज़ वेरी टेंडर सॉफ्ट, तो एक्चुअली जो आदमी है हम अपनी वूलीनेस जो है वो लॉस्ट कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये सिर्फ कॉन्सर्ट ही नहीं है, रूह की ग़िज़ा भी है, तो इस ग़िज़ा को ज़रूर हासिल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं आते। आपकी आवाज यूरोप से, देखिए जावेद सना के साथ। ख़वातीनो हज़रात, आबदा परवीन हम जानते हैं हमारी लेजेंड है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि बहुत से ममालिक के लिए, दुनिया की ये शख्सियत है। और आज हम एक बड़े ख़ास मकसद से यहाँ पे हाज़िर हुए हैं, हॉलैंड फेस्टिवल। आबदा परवीन को हॉलैंड फेस्टिवलों ने स्पेशली पाकिस्तान से बुलवाया है इस फंक्शन के लिए। उसका टैलेंट देखें और इस चीज़ की हमें बड़ा फ़ख्र है। मैं अभी उर्दू से इंग्लिश में शिफ्ट करूँगा। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल मिसेस अनेट लेकर and she is the director. Welcome. Thank you very much. And our second guest is Mr. Jochem Falkenberg, the music programmer. Hello there. Okay, thank you very much. It's very interesting that you being in Dutch, and how was that idea born to invite Abda Perveen in Holland? Well, we're a Dutch festival, but we're actually an international operating festival, so we bring artists to the Netherlands to show the Dutch audience what happens elsewhere in the world. Bringing Abida Parveen is in that sense not a very strange thing in itself, and the idea of bringing her specifically was born when we learned that a colleague festival of us in Manchester, in the UK, yes, Yeah. Presented And you her. was there in Manchester? I went there to see her. I see. My curiosity was triggered when they announced her. Actually, it was Before you was in Manchester, have you ever met, have you ever heard about Abda Perveen? I didn't know her. At all? I did know some of the other famous Pakistani singers, most notably Nusrat Fateh Ali Khan, of course. Yes, everybody knows him. Yes. So I was aware of the music. I didn't actually know there were also female singers in the Sufi, in the Pakistan. Mostly they are men, Yes. but there are some. There are some, yes. So that also triggered, of And course, then, the curiosity. I will come to you that this Holland Festival is since 1947. Yes, we're the oldest and also the biggest performing arts festival in the Netherlands. Right. And how have you any idea how this idea was born in 1947? Why they started this? Yes, we do know that. It was just after the Second World War. That's correct. And yes. By the way, by chance, 1947 also Yes. Pakistan born. Very important year for you as well. Yeah, Yes, that's right. I know. And after the Second World War here in Europe, there were a couple of countries and people who thought it might be good that after those horrible years, countries and the European people get to know each other again at a more positive way. And art and culture would be a great way to introduce the different cultures again. This was to break the depression of the war. Am I right? Yes, you are right. Totally Okay, right. So very then nice. already the Holland Festival started. So now we're 67 years old already. 67. but still So this was a very- pure and pure Dutch Holland Yes. initiative. Yes, it was a Dutch initiative, but you see that in the same kind of initiatives around that time in other countries as well. I see. So the Avignon Festival, the Edinburgh Festival in Scotland. So So it's they around followed. that time. They followed. Yes, they Jochem, followed. you met Abda Perveen in Manchester. Yes, I did. What was your first feeling? How did you felt being, Dutch and met to a world legend woman and such an important personality for us? Well, I first saw the concert, so I met her after the concert. So it was already for me a very magical evening, seeing her perform there in a hall that was, to a large extent, filled with Pakistani people, of course, and so everyone so much into the music, people really getting in trance and very enthusiastic. And I Was you in trance? I was absorbed by the show, definitely. It was Okay. really something that So you felt something. I was in you. definitely inspired there. Yes, Oh, yes. my God. And then meeting her afterwards, first trying to get through the crowds, all the people who wanted to
go in through the artist entrance to meet her, and only a few people, luckily also including me, were allowed to actually honored to meet her. Yes, and to to shake her hands, and then suddenly the woman who was so overpowering on stage and really how do you call it, bringing everybody really in this very magical atmosphere. She was a very modest and friendly person. And what you did after that, when you met her, you returned back to Holland. Yes. And what was your first action, what you did to home about this whole concept? I told everyone here, including Annette, that we should definitely bring You discussed with this singer. Annette? Yes. What was your feeling, Annette, when you heard about Abda Parveen? I was very enthusiastic as well. We've got a very good team of programmers and an artistic director as well. So we But you discussed knew all before of that? Have you No, ever heard about yeah. that? Is her music or something like I heard about her and the Sufi music, but I didn't, as Jochem, I didn't know her. I Okay. didn't know her music. Yeah. But then we heard So Jochem was the main messenger to you for Abda Parveen? Yes, first of course that she came to Manchester, and then we decided that Jochem should definitely go there and hear and see the performance. And then Jochem came back very enthusiastic. So we discussed it, and then we decided that we would very much like. How long it took to decide that you want to invite Abda Parveen for this particular Holland festival? For us to decide, it was not even 10 minutes. Oh But my then- God! but Ladies and gentlemen, this is very important for a legend person of Pakistan, Abda Parveen, to impress Jochem that when he came back, actually he was sold. And within 10 minutes, how you see that Annette is telling her that they were within 10 minutes they have decided that okay, this is the person we should invite for our Holland festival. But then, of course, the hard part started. So we had to invite her. We had to explain her and her agent what the Holland Festival was, and then she had to decide she could and wanted to come to Amsterdam. Make it or not. Some She could make it. negotiations So as well. negotiations. Yeah. So that was the hard part. Okay. But for us to decide that we very much would love to bring her to Amsterdam was not the hard part. When you met to Jochem Abda Parveen, how do you find her as a person? Yeah, well, I found after this concert where she was so powerful on stage, she was actually quite a friendly and modest person. I mean, she's not a big diva or she's, I met her many times. She's very down to the earth. Yes, I mean, you can see that she really lives in a very spiritual way, and it's also the music is part of that, and it's not about her own ego. It's not about the big star. It's not about the glamour around it. It's really, she's very sincere. She sings from the heart, and it's a very natural thing for her, and not a way to stardom or something like that. No. So that was really, I mean, that was probably part of the charm for me. Ladies and gentlemen, it's very important to tell you that Abda Parveen is not only in Europe, she's actually popular in the whole of the world. And I met her many times, and I have organized already 2 or 3 programs of her. It is very, very, very nice to tell you that once we recorded her program in Utrecht, and we were driving to Rotterdam, and she was sitting behind me, and next to me was my wife. I just asked her, Abda, what would you like to hear? And she asked me, do you have the recording what you just now recorded? By chance I had that, and I put that recording in the tape, and believe me, what I heard from wow, subhanallah, wow. I wondered, she's not only singing her talent, but she also enjoy her talent. And did you know that she also enjoy her own songs? Yeah. Yes, there's this very famous clip on YouTube where she's on the jury of Shurk Setra, the singing contest television show. I'm probably mispronouncing the title. Oh yes. Where there's one of the participants is singing a song by Miss Parveen. Yeah. And then she's behind this jury desk, and she actually starts singing along with him because she cannot resist. She likes the song so much that she wants to sing along. Resist. Yeah. She had to do that. It's a very beautiful scene. Back to comment, Annette, when she's arriving in Holland? I think one day before the concert. So the concert is on 6th of June, 6th of am June. I right? Yeah. Yes. So 5th of June she will be arriving here. Yeah. And she'll be staying in Amsterdam. And 6th of June she's... in the National Opera and Ballet. National. Yeah. What time it is?
8:30 in the evening. But people, if people want to have the details, Miss Abida Parveen is singing in the National Opera and Ballet on the 6th of June of this year. The concert begins at 8:30 in the evening. And for tickets and all the information, you can go to www.hollandfestival.nl. Ladies and gentlemen, if somebody wants to buy the tickets, and I think we should buy, we Pakistani especially, we must support them. It's a very big event, and we should be very proud of this thing, that she is participating in such a big festival, and we should support her. Ladies and gentlemen, and boys and girls, come on, we have to go there. And that is the main thing. We are not supporting only Abida Parveen. Being a Dutch national, we have to support also Holland Festival. So be ready and go to the website, and you will get all the information. You see student concession, your countrywoman is coming sing here, and Holland Festival, everything beautiful. Support to yourself, your country. Holland is also your country, and I hope I will definitely see you there. Now coming back to Annette, have you ever organized any other singer at Pakistan? Is the first time? The first time that we have a Pakistan singer at the Holland Festival, yes. There was a group of fakirs from Sindh who performed here in the Muziekgebouw, where we are now recording this conversation. Any message you want to give to the Pakistani, Indian, Sri Lankan, Suriname, all the community who are watching our television station? No, I hope they will, of course, come and hear and see the performance on June 6th. And I hope they will enjoy it very much, just as much as we will. And we're so lucky to have Abida Parveen here in Amsterdam. Joachim, anything you want to add in your message? Well, let's add to what Annette already said. I think it's going to be a wonderful evening with, I think, a nice mix of audience. It's nice to attend this in, within the community, but it's also nice that we can share something, the Dutch audience, the Pakistani audience, and all the other groups you already mentioned. I think that's also a beautiful element that, as a festival, we really try to bring people together. And of course, it's also very important that we have a lot of Holland Festival audiences who also now get the chance to hear and introduce Abida Parveen. Ladies and gentlemen, for some maybe price is also important. This is a fantastic concert, but I mean, we should inform you. Annette, how much it will cost? Tickets go from €30. A student at a discount, they can buy a ticket for €17.50. Special discount for the students. Yes. Yeah. Thank you very much, and I'm very sure it will become a very big success also for you, and of course, ladies and gentlemen, for Pakistan. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچے. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. شب